من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 24 رکوع ہیں اور اس کی کل آیات 206۔ اعراف اس کا نام کیوں ہے؟ اس کی آیت نمبر 46 کے اندر اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے۔ یہ اصحاب اعراف مفسرین کرام کے نزدیک دو قسم کے خیالات ہیں، دو قسم کے اقوال لکھے گئے ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ اعراف ایک ٹھکانہ ہے، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک بلند مقام ہے یا بلند دیوار ہے، تو اس کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اس جگہ کا نام اعراف ہے، اس لیے ان کو اصحاب الاعراف کہا گیا۔ نیکیاں برائیاں ان کی برابر تھی، انہیں وہاں کھڑا کر دیا گیا انتظار کے اندر۔ ایک دوسرا قول یہ ہے مفسرین کرام کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے کہ جو بڑی شان اور بڑے مقام والے مہمان خصوصی ہوں گے، اور یہ مبصر ہوں گے، بطور مبصر کے اللہ انہیں کھڑا کرے گا۔ جس طرح ہوتا ہے نا بعض کانفرنسوں کے اندر لوگ بطور مبصر کے مہمان خصوصی بلائے جاتے ہیں، تو یہ مبصر کے طور پر وہاں کھڑے کیے جائیں گے تاکہ یہ ان کو دکھایا جائے جہنم کا منظر بھی اور جنت کے وہ مناظر بھی، تو یہ مبصر کے طور پہ کھڑے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک مقام ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، بلند مقام ہے، اس پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام اس آیت سے لیا گیا ہے، سورہ اعراف۔ اس کے اندر مین دو قانون بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، قوموں کی ہلاکت کے اسباب کیا ہیں، قومیں تباہ کیوں کی گئی، قوموں پر عذاب کیوں آئے اور قومیں برباد کیوں ہو جاتی ہیں، قوموں کے ہلاکت کے اسباب، یہ قانون اس میں بیان کیا گیا۔ اور دوسرا کہ پھر قوموں کی تبدیلی ہم کیسے کرتے ہیں، قوم تبدیل، ایک قوم کو تباہ کر کے دوسری کو ہم کیوں لے آتے ہیں۔ تو یہ دو قانون اس سورت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ ہجرت سے پہلے یہ اتاری گئی ہے اس وقت کہ جب اہل مکہ، مشرکین مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ قتل کا منصوبہ جب انہوں نے بنایا کہ ظاہر ہے یہ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اللہ پاک نے یہ صورت نازل کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو ہمارے پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے پہلے بھی اس طرح منصوبے بنائے، زیادتیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، پیغمبروں کو قتل کیا ہے، جلا وطن کیا ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا ہے۔ یہ سارا اس کے اندر بیان ہے کہ پہلی قوموں کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم
ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری قوموں کا بیان اللہ نے کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ میرے پیغمبر کے خلاف کوئی سازش کر کے۔ اور اس کے شروع کے اندر قرآن کے معجزے کو بیان کیا گیا، نبی کی رسالت کو، اور اس کے بعد انسانی تکریم اور عزت کو بیان کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو۔ اور اس صورت کے اندر جو بطور خاص ایک مقام پر اللہ پاک نے ندا لگائی ہے، آواز لگائی ہے، وہ آواز ہے یا بنی آدم۔ یہ یا بنی آدم اللہ پاک نے 4 مقامات پر اس کے اندر اس طرح یا بنی آدم کے صیغے سے آواز لگائی ہے، 4 جگہوں پر۔ یہ 4 مقامات میں آپ کے سامنے یہ 4 آیتیں رکھتا ہوں کہ یہ یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یہ اللہ پاک نے کیوں کہا ہے؟ بطور خاص حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو مخاطب فرمایا۔ تو نمبر 1 آیت نمبر 26 یہاں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، تحقیق ہم نے اتارا ہے تم پر لباس یواری سوآتکم، یہ لباس جو تمہارے جسموں کو چھپاتا ہے، شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہارے جسم کے لیے یہ لباس زینت بھی ہے، ولباس التقوی، اور ایک اور تقوی کا لباس بھی ہے، پرہیزگاری کا، نیک اعمال کا، وہ لباس بھی ہے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، اور یہ لباس جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہ لباس کے حوالے سے پہلی صدا اللہ پاک نے لگائی کہ ہم نے تمہیں لباس دیا۔ دیکھیں یہ لباس ہی جو ہے نا جانوروں اور انسانوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔ جانور جب پیدا ہوتا ہے مرنے تک وہ ننگا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانور ہے۔ تو انسان پیدا تو برہنہ ہوا لیکن اس کو فوراً لباس پہنا دیا جاتا ہے، کیوں؟ وہ انسان ہے، انسان کا بیٹا، انسان کی بیٹی ہے، انسان ہے وہ، اس لیے پھر اس کو مرتے دم تک لباس پہنایا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لباس میں نے اتارا ہے، اور یہ لباس تمہارے لیے میری طرف سے زینت بھی ہے، تحفہ بھی ہے، اور یہ میری طرف سے نشانی بھی ہے تمہارے لیے۔ اس لباس کا خاص خیال رکھو۔ اور آگے پھر لباس کے ہی حوالے سے بات کی، پھر یا بنی آدم کہا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ یہ بھی لباس کے حوالے سے اللہ پاک نے آیت نمبر 27 کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، ہم نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے والدین کو، تمہارے مائی باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے جنت کا لباس بھی چھین لیا تھا اس نے، جو ہم نے لباس انہیں پہنایا تھا تمہارے ماں باپ کو، وہ اس نے اتروا دیا تھا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کر دے۔
انہو یراکم ہوا و قبیلہ، یہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہے ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، کافر لوگ۔ اب دیکھیے اس دوسری آیت کے اندر یہ بھی لباس کے متعلقہ ہے، اور تمہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتارا ہے، اور یہ دنیا کے اندر تمہیں بھی ننگا نہ کر دے، تمہارا لباس بھی نہ اتار دے۔ شیطان کی دنیا کے اندر سب سے پہلی یہ کوشش یہی ہے جو اس نے پہلے کی، اس میں کامیاب ہوا کہ آدم اور حوا کا لباس اتار دیا تھا، جو لباس اللہ نے انہیں پہنایا تھا۔ اب دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی اس شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کا لباس اتارے، انسان کو ننگا کرے۔ پہلی کوشش اس کی میرے بھائی اور بزرگوں یہی ہوتی ہے۔ آج اس نے سارے یورپ کو ننگا کر دیا۔ ننگا کرنا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلانا۔ جب تک لباس پورا ہے، عورت کا حجاب پورا ہے، عورت کا پردہ پورا ہے، مرد کی نگاہیں نیچی ہے، اس کے اوپر تقوی کا لباس بھی ہے، یہ لباس بھی ہے، تو یہ شیطان کی چال کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ پردے کو نہ اتار دے، لباس کو نہ اتار دے، شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انسان کا لباس اتاروں۔ تو اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر بھی لوگ کس طرح وہ چند ایک لبرل قسم کی عورتیں نکل آتی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی کے، وہ ننگی دڑنگی وہ شیطان کی ایجنٹ عورتیں ہوتی ہیں، وہ شیطان ہی انہیں نکال کے لاتا ہے۔ ننگ دڑنگ عورتیں، بے حیا قسم کی عورتیں، بے پردہ قسم کی عورتیں، وہ تم سے تمہارا لباس چھیننا چاہتے ہیں، آپ کو وہ ننگا کرنا چاہتی ہے۔ یہودی آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے، عیسائی آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہی ہے آپ کا لباس اتار دے۔ اس لیے اللہ نے صدا لگائی ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، دیکھنا شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے اور تمہارا لباس نہ اتار دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتارا تھا۔ تو یہ دوسری صدا بھی لباس کے ہی حوالے سے ہے۔ اور آگے جو تیسری صدا لگائی اللہ پاک نے، وہ بھی یا بنی آدم کہہ کر فرمایا، وہ بھی لباس کے حوالے سے ہی ہے۔ 3 بار یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم کہہ کے لباس کی تاکید کی۔ کیا فرمایا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، زینت کو لازم پکڑو، یہ لباس ہم نے تمہارے لیے زینت بنایا ہے۔ ننگا ہونا یہ زینت نہیں ہے، لباس کو اتارنا یہ جانوروں کا کام ہے، یہ کتے اور گدوں کا کام ہے۔ لباس بے لباس ہو کے پھرنا، بے پرد ہو کے پھرنا، یہ جانوروں کا کام ہے۔ تمہارے لیے میں نے زینت لباس کو بنایا ہے۔ اور خذوا زینتکم، اپنی زینت والے لباس کو لازم کر لو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو، اچھا صاف ستھرا لباس پہنو، یہی تمہاری زینت ہے۔ اور اچھا کھاؤ، وکلوا واشربوا، اچھا کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، کھانے کے اندر بھی فضول خرچی نہ کرنا، لباس کے اندر بھی فضول خرچی نہ کرنا۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خوبصورتی اپناؤ، نئے لباس پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو، اچھا صاف ستھرا کھاؤ، حلال اور طیب کھاؤ، لیکن نہ لباس کے اندر فضول خرچی کرنا اور نہ کھانے پینے میں فضول خرچی کرنا۔ اے بنی آدم، یہ تمہیں تاکید کی جاتی ہے۔ لباس کے اندر فضول خرچی کیا ہے؟ ایک لباس جو آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا جو لباس شریعت کے مخالف جا رہا ہے وہ فضول خرچی ہے بھائی۔ ایک جوڑا آپ کے لیے، 2 جوڑے گھر میں کافی ہے، 3 جوڑے کافی ہے، لیکن جو آپ درجنوں جوڑے گھروں میں بنا کے رکھتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، جس سے اللہ پاک نے یہ منع فرمایا ہے۔ یہ فضول خرچی ہے، 10 جوڑے بنا کے رکھنا،
15 जोड़े बना के रखना है जी, ये मेरी शादी का है, ये जनाब ये गमी का है, ये बस फलानी पार्टी का है, फलानी। लोगों के फैशन बदल गए हैं, नया डिजाइन आ गया है, अब हर रोज कपड़े चेंज करना, नए नए डिजाइन तलाश करना, और घरों के अंदर कपड़ों के ढेर लगे हुए। ये है लिबास के अंदर फजूल खर्ची। तो ये नहीं होनी। अल्लाह पाक ने मना फरमाया है जीनत इख्तियार करो लेकिन फजूल खर्ची मत करो। फिर आपके जो कपड़े वो जो टखनों के ऊपर लटक जाते हैं वो फजूल है, ये भी फजूल खर्ची है। आपको टखना मर्द का नंगा होना चाहिए, उससे जो नीचे जाएगा वो फजूल खर्ची है और वो आपको जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे ही फरमाया। वो टखने दोज़ख में जाएंगे, जो टखने सलवारों से ढके होते हैं ये फजूल खर्ची। फिर शादियों के मौके पर देखें आप, दुल्हन तैयार होती है जी, दुल्हन ये क्या है जी, बहुत बड़ा लहंगा घसीटती हुई जाती है वो। कई तो ऐसे ऐसे लहंगे आप देखते हैं कि पीछे 2 औरतों ने वो लहंगे उठा रखे होते हैं। ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है, मना है कपड़ों को घसीटना और इस तरह के लिबास बनाना और दर्जनों जोड़े तैयार करना। अल्लाह कहते हैं या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। न खाने में फजूल खर्ची करो और ना ही लिबास के अंदर फजूल खर्ची करो। क्यों? इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह ऐसे फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं फरमाता। और जो चौथी बात की है वो भी बनी आदम का सीगा, या बनी आदम का सीगा इस्तेमाल किया, यही नदा लगाई। यहाँ क्या कहा? या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती फमन इत्तका व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये पैगंबर के हवाले से बात की कि है बनी आदम, देखो अगर तुम्हारे पास मेरे रसूल आए ना, ए औलाद आदम की औलाद, अगर तुम्हारे पास मेरे रसूल आए रुसुलुम मिनकुम, जो तुम में से ही होंगे, इंसान ही होंगे, तुम्हारी बरादरी से होंगे, और यकुस्सूना अलैकुम आयाती, जो तुम्हारे सामने मेरी नाज़िल करदा आयात को पढ़ेंगे, बयान करेंगे मेरे पैगंबर, मेरे नबी, मेरे रसूल, फमन इत्तका, तो तुम में से जो भी कोई तकवे को इख्तियार करेगा, वह असलह, अपनी नेकी करेगा, इस्लाह करेगा, पैगंबर की डायरेक्शन के मुताबिक, पैगंबर की तालीमात के मुताबिक, तो सुनो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे लोगों पर दुनिया में भी आखिरत में भी ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। पैगंबरों की ताबेदारी इख्तियार करने में बंदा खौफ से और गम से निजात पा जाता है। दुनिया के गम हो वो भी, आखिरत के हो वो भी, गोया के अल्लाह रसूल की ताबेदारी में ही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी। ये 4 मुकामात हैं इस सूरत में, साथ साथ या बनी आदम, या बनी, 3 लिबास के हवाले से, और चौथी निदा जो है वो पैगंबरों की इत्तिबा के हवाले से है। एक और मकाम पर भी ये लफ्ज आया है या बनी आदम का, वो सूरह यासीन के अंदर है, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदिश शैतान। सूरह यासीन के अंदर वो कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे कि क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि हम तेरी ही इबादत करेंगे? क्या तुमने वादा नहीं किया था मुझसे आलम अरवाह के अंदर, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, ए बनी आदम तुमने मुझसे वादा किया था कि हम ए अल्लाह तेरी इबादत करेंगे और शैतान की पैरवी नहीं करेंगे। फिर तुमने मेरी इबादत और मेरी इताअत छोड़कर मेरे पैगंबरों की तालीमात के अपोजिट तुमने किया, शैतान की इबादत तुमने क्यों की? तो ये मेरे भाइयों मैदान माशर के अंदर भी ये सदा लगेगी। तो मेरे भाइयों इससे ये बात साबित होती है, वाज़ेह होती है कि मेरी और आप सब की कामयाबी और कामरानी और हमारी निजात इसी में है कि हम पैगंबर के ताबेदार बन जाएं। जब तक लोग मेरे भाइयों अल्लाह के नाफरमान रहे, अल्लाह ने उन पर अजाब नहीं उतारा, लेकिन जब पैगंबर आ गया, फिर पैगंबर की जब लोगों
لوگوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ کا عذاب آیا پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہاں 6 پیغمبروں کا جو تذکرہ ہے وہ پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ اس لیے جس گھر میں، جس قوم میں جو بھی بندہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، سنت حدیث کی مخالفت کرتا ہے، یاد رکھو وہ عذاب الہی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔